سورہ عنکبوت آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی 6 آیتوں میں یہ دیکھا کہ صرف کلمہ پڑھنے سے انسان کو جنت نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ دنیا کی آزمائشوں میں کامیاب نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سچوں اور جھوٹوں کو پہچان لیں گے۔ اور یہ بھی بات کہی گئی کہ اگر تم برے عمل کر کے سمجھتے ہو کہ اللہ تمہارے کسی ایک نیک اعمال پر تمہیں بخش دیں گے تو ایسا نہیں ہے۔ جو جتنے نیک اچھے عمل کرے گا وہ آگے نکل جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ تک بتایا گیا کہ قیامت آنے والی ہے، جسے امید ہو اللہ کی ملاقات کی، تو وہ اللہ سمیع علیم ہے، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، لکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اور جو بھی کوئی جدوجہد کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہان سے۔ یعنی اگر کرو گے اللہ کی راہ میں جدوجہد، یا اگر زمینی جہاد جو کہ اس زمانے میں فرض تھا، آج تو پھر ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹ نے اسے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، لیکن اس زمانے میں ہر انڈیویجول پر فرض ہوتا تھا۔ تو اگر تم اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو گے، چاہے ہجرت، چاہے کہ میدانی جہاد، تو اللہ بے نیاز ہے، اگر کرو گے تو تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اسی کے ہی ساتھ جب ہم آیت نمبر 7 کو دیکھتے ہیں کہ جہاد، جدوجہد اسی وقت قابل قبول ہوگی جب ایمان میں پرفیکشن ہوگا، جب آپ کے کانسیپٹ ٹو دا پوائنٹ قرآن کے مطابق ہوں گے۔ جہاں پر کانسیپٹ کا ایرر آیا، جسے ہم شرک کہتے ہیں، تو وہاں پر پھر وہ جو جہاد اور جدوجہد ہے، اس کا اجر آپ کو اور مجھ کو صرف دنیا تک مل سکتا ہے، آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ تو وہ آیت نمبر 7 ہم شروع کرتے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جن کے کانسیپٹ کلیئر تھے اور انہوں نے پھر اس کے مطابق عمل بھی کر کے دکھایا، لنکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ ہم ضرور بضرور ان سے ان کی برائیوں کو، دوسری برائیوں کو، قسمت کی برائی کو اللہ سب کو دور کر دیں گے، اگر کانسیپٹ پیور ہے، کلیئر ہے، اور اللہ کے ساتھ ہم کسی کو ایسوسیٹ نہیں کرتے ہیں۔ چاہے کچھ لوگ اولاد کی طرف سے کرتے ہیں کہ جی استغفر اللہ، خدا کی اولاد ہے، اور ہم جیسے لوگ اللہ کے ہم پلہ کسی نہ کسی کو اس طرح کھڑا کر دیتے ہیں کہ گویا وہ ہم کو دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے باز رکھے، ہمیں پہچان نصیب فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کی دوسری برائیوں کو بھی دور کر دوں گا اگر وہ کانسیپشنل وائز اللہ کے آگے کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ، اور البتہ ہم جزا دیں گے ضرور بضرور ان کو بہترین، الذین کانوا یعملون، وہ جو انہوں نے عمل کی تھی اس عمل سے بہترین جزا ملے گی کانسیپٹ کی کلیئرٹی کی وجہ سے۔ یعنی جو شخص شرک نہیں کرتا کسی بھی ڈائمنشن سے، کسی بھی اینگل سے، اگر ایک شخص شرک نہیں کرتا ہے، اگر وہ اس چیپٹر میں، اس ٹاپک میں اچھے مارکس لے آئے گا تو بہت بہت اس کے لیے پلس پوائنٹس اسے ملنے کی توقع ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید رحمتوں سے نوازیں گے۔ اچھا جناب، اب ہم پڑھ رہے تھے آگے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اب آپ غور کیجئے کہ جب شرک کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر والدین بھی تم سے کوئی ایسی بات کرانا چاہیں جو کہ شرک تک پہنچ جائے، تب والدین کی بھی اطاعت ضروری نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے والدین کو بہت بڑا درجہ دیا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور تلقین کی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، نیک سلوک کرنے کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ ماں باپ بھی جدوجہد کریں آپ پر۔ اب دیکھیں یہاں بھی وہی جہاد کا لفظ آ رہا ہے کہ اگر وہ بھی تم پر سٹریس ڈالیں، تمہارے ساتھ کوشش کریں، لِتُشْرِكَ بِي، تاکہ تم شرک کرو میرے ساتھ، تاکہ تم شریک بناؤ میرے ساتھ،
اگر والدین بھی تمہیں یہ بات پر مجبور کریں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی اتھارٹی کو مانو، ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں وحی سے علم نہیں دیا گیا ہو، یعنی ماں باپ کی بھی بات اگر وحی کی آیتوں سے ٹکرا رہی ہو تو پھر علماء تو ماں باپ سے ہٹ کر ہیں، ماں باپ وہ ہستی ہیں، اور پھر علماء بھی بے شک بہت ہی بڑا رتبہ رکھتے ہیں، لیکن یہ خود سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کوئی علم سے بات نہیں کرتا، دیکھیں پیرنٹس سے لے کر علماء، ٹیچرز تک بھی، کوئی بڑی سے بڑی ہستی جو آپ کے لیے محبوب ہو، اگر وہ وحی کے ذریعے سے بات نہیں کرتا، اگر وہ اپنی بات میں دلیل اللہ کی کتاب کو نہیں بناتا، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، ان دونوں ماں باپ کا کہنا مت ماننا۔ سوچئے، یہ نہ میں کوئی آپ کو روایت پڑھ کر سنا رہی ہوں، نہ میں آپ کو کوئی حدیث پڑھ کر سنا رہی ہوں، یہ میں آپ کو کرنٹ بالکل ایگزیکٹ آیت بتا رہی ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر وہ تجھ پر جد و جہد کریں تاکہ تو ایسوسیٹ کرے میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے کوئی علم سے دلیل نہ ملتی ہو، فلا تطعہما، مت کہنا ماننا دونوں کا۔ اس سے پتہ چلا ماں باپ کے پاس بھی علم ہونا چاہیے، اولاد کے پاس بھی علم ہونا چاہیے، اور اگر ماں باپ کے پاس علم نہیں تو اولاد کو ضروری ہے، ویسے تو دونوں کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن جو بھی علم رکھتا ہے تو وہ دوسرے کو سمجھائے گا کہ میں کیسے آپ کی بات مانوں جو کہ اللہ کی آیتوں کے خلاف جا رہی ہو۔ تو اللہ فرماتے فلا تطعہما، تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، کہنا مت ماننا دونوں کا، الیہ مرجعکم، کیونکہ تم ایٹ لاسٹ اپنے ماں باپ کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤ گے، تمہیں دوبارہ ان ماں باپ کو حساب ان کو نہیں دینا، تمہیں اللہ کو حساب دینا ہے، الیہ مرجعکم، میری طرف تم لوٹ کر آؤ گے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں تو ہم پھر کہتے ہیں کہ پھر میں کہاں جاؤں گا، اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی یہ سٹیٹمنٹ قابل قبول نہیں کہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانوں گا تو کہاں جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کو اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، ان کے والد کا فوکس میں آتا ہے کہ انہیں اپنی قوم کو چھوڑنا پڑ گیا۔ اللہ بھی فرما رہے ہیں، ہم سب کو تسلی دے رہے ہیں کہ میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس میں بتاؤں گا، میں خبر دوں گا تم کو جو تم نے عمل کیا ہوگا، تو اس لیے کوئی ایکسکیوزز قبول نہیں ہوں گی۔ کلیئر آپ کو آیت بتا دی گئی کہ والدین کے کہنے پر بھی آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہو، نہ پاور میں، نہ ذات میں، نہ بات میں۔ والذین آمنوا دوبارہ آ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے، دیکھا آپ نے کتنی خوبصورت بائنڈنگ ہے، کمبینیشن ہے، پہلے بھی آیا کہ ایمان کلیئر ہو اور اس ایمان کے مطابق عمل ہو، دوبارہ وہی آیت نمبر 9 بھی آ رہی ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوبارہ جو لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر ہیں پھر عمل بھی انہوں نے کر کے دکھائے، صرف باتیں نہیں کی، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، البتہ ہم ضرور بضرور ان کو نیک لوگوں میں داخل کر دیں گے۔ ہمیں اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں داخلہ دے دیں۔ پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ اگر کانسیپٹ اور عمل ہے تو اللہ نے فرمایا میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کروں گا اور جتنا تم عمل کرتے ہو اس سے بہترین ریوارڈ دوں گا۔ اور بتائیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہماری برائیاں ہم سے دور ہو جائیں، ہمیں اپنے عمل سے، اپنی محنت سے زیادہ پھل مل جائے اور پھر اللہ ہمیں صالحین میں داخل کر دے۔ اب جناب ایک بڑی انٹلیکچول پوائنٹ بتایا جا رہا ہے جو ہم سب اس سے سروائیو کرتے ہیں، تو دیکھیے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں مَن یقول، جو کہہ تو دیتے ہیں ہماری طرح کہ آمنا، ہاں ہم ایمان لائے ہیں، یعنی بات آ رہی ہے کہ لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہاں ہم اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں، ہم تمام انبیاؤں کو
برابری کا درجہ دیتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، ایمان بالکل صحیح ہے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ پس جب اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، فی اللہ، اللہ کے راستے میں اسے کوئی تکلیف ملتی ہے، جو کہ آپ نے شروع کی آیتوں میں پڑھا کہ صرف کہنے سے داخلہ نہیں مل جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا آزمائش تمہاری نہیں ہوگی، کیا تمہارے ٹیسٹ نہیں ہوں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جب میں ان کا ٹیسٹ لیتا ہوں تو انہیں اللہ کے راستے میں جب کوئی اذیت ملتی ہے تو جعل فتنة الناس، بناتا ہے لوگوں کے ستانے کو، کیونکہ لوگ ستائیں گے تو آپ کا ٹیسٹ ہوگا کہ اب آپ اس پر کیا رد عمل، کیا ایٹیٹیوڈ آپ کے آتے ہیں، آپ کو لوگوں کی طرف سے تکلیف ملے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب اس کو اللہ کی راہ میں اذیت ملتی ہے تو وہ لوگوں کے ستانے کو ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے اللہ کا عذاب آ گیا ہو، یعنی وہ اس کو بہترین انداز سے ٹیکل نہیں کرتا، وہ ہر بات کو اللہ کا عذاب سمجھتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اس کا امتحان ہے، اسے کس طرح سے برائی کا مقابلہ کرنا ہے بھلائی کے ساتھ، یعنی اسے بھلائی آگے رکھنا ہے، اسے اپنے آپ کو تحمل دینا ہے، اسے ہر چیز کو یہ نہیں سمجھنا کہ جی میں نے اپنے نیازیں چھوڑ دی ہیں تو ایسے ہو گیا، تو جی میں نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی ہے تو ایسے ہو گیا، جی میں نے فلاں کی مزار پہ جانا چھوڑ دیا ہے تو ایسے ہو گیا ہے۔ ہر چیز میں یہ نہ سمجھے کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے میں توحید پر آ گیا ہوں تو، یعنی غور و فکر کرو، عقل سے کام لو، کہ ہر چیز میں یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ مجھ پر مشکل آئی ہے وہ اس لیے کہ میں جسے حق سمجھ رہا ہوں تو وہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا، یعنی ایک کنفیوز انسان کہ اللہ کی راہ میں قرآن کے مطابق چل رہا ہے، تکلیف بھی آ رہی ہے جس کے لیے اس کو مینٹلی پریپئر کیا گیا تھا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں ایمان لا کر اللہ تمہیں تھوڑا سا تو آزمائیں گے، تو جب بھی کبھی اس کی آزمائش آتی ہے تو ایک دم سے گھبرا جاتا ہے، اس کا علم ایک طرف رہ جاتا ہے، وہ اللہ کی کتاب کے علم کو ایک طرف رکھ کے ہر بار یہی سوچتا ہے کہ کہیں اسے اللہ ناراض ہو کر عذاب تو نہیں دے رہے، یعنی وہ اللہ کی رضا جانتے ہوئے پھر بار بار کنفیوز ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے۔ جب اس کے بچے کی سکولنگ، جب اس کو کھانا پکانے میں، جب اس کو بزنس کرنے میں تکلیف آتی ہے تب تو وہ نہیں کہتا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے۔ جب اسے کوئی اپلائنسز یوز کرنے پر کرنٹس اور کیا کچھ لگتے ہیں تب تو وہ یہ نہیں سوچتا۔ جب اس کا موبائل ٹوٹ جاتا ہے، جب اسے کوئی نہ کوئی دنیاوی تکالیف آتی ہے تو تب تو یہ نہیں سوچتا کہ اللہ ناراض نہیں ہو گئے ہیں۔ لیکن جہاں اللہ کے راستے میں اللہ مشکل ڈال دیں تو کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہوگا، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے۔ تو اللہ کو ایک کنفیوز انسان نہیں پسند۔ آپ نے پچھلی آیت بھی پڑھی کہ علم کے مطابق فیصلے کرو، جس کے تحت ماں باپ بھی اگر غلط کہہ رہے ہوں تو ان کا کہنا مت ماننا۔ لیکن میں آپ کو ایکسٹرا بات بتا دوں کہ دوسری جگہ ہمیں ملتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا، کہنا تو مت ماننا لیکن انہیں چھوڑنے کا حکم نہیں ہے ماں باپ کو۔ صاحبہما فی الدنیا، انہیں اپنا ساتھی ضرور بنا کر رکھنا، ان کا خیال ضرور رکھنا۔ جب ہم کسی کو اپنا ساتھی بنا کر رکھتے ہیں تو گویا ہم ان کے کپڑوں کا، کھانے کا، پینے کا، جانے کا، آنے کا، بڑھاپے کا خیال رکھتے ہیں۔ یعنی یہاں تک حکم آ گیا کہ اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کریں تو ان کا کہنا نہیں ماننا، لیکن انہیں اپنا ساتھی بنا کر رکھنا ہے۔ تو پھر جب ہم پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو کیوں چھوڑا، تو پھر وہاں ہمیں وہ ریزن ملتا ہے کہ ان کو جان کی مشکل پڑ گئی تھی، انہوں نے ان کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ تو انسان کو اپنی زندگی سیف کرنے کے لیے پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ قدم اٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی بڑی بات بتا رہے ہیں کہ کانسیپٹ کا کلیئر ہونا، علم کا حاصل ہونا، پھر اللہ کی راہ میں جیسے مشکل آئے تو اسے ایسے ہی ٹیکل کرنا جیسے دنیاوی مشکل پر آپ اس تمام حالات کو، معاملات کو ٹیکل کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہی تو لائف ہے،
یہ تو اپ اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، تو بالکل اللہ کی راہ میں بھی جب اذیتیں آئیں گی تو ہم دل سے یہ کہیں گے کہ یہ تو ہونا ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب سے میں جائز کام کر رہا ہوں. یعنی آپ کے پاس اتنی تسلی اور اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور البتہ اگر آ جاتی ہے کوئی مدد مِن رَبِّكَ، دیکھیں مدد رب کی طرف سے ہی آتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے اسے مدد مل جاتی ہے لَيَقُولُنَّ، تب تو وہ پھر بڑا خوش ہو کے کہنے لگ جاتا ہے اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے. تو پھر اللہ کی راہ میں اذیت بھی آئے گی تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اے اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اے اللہ ہم نے بار بار قرآن میں دیکھا ہے کہ جو کام اگر آپ کر رہے ہیں اور وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے اور اذیت آ بھی رہی ہے تو نو پرابلم. بچہ پیدا کرتے ہوئے بھی تو ماؤں کو بہت تکلیف جھیلنی پڑتی ہے، تب تو وہ پریگننسی ڈیلیوری پین میں یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، وہ کہتے ہیں جی بچہ جننے کے لیے تکلیف تو اٹھانی پڑے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی کتاب کیا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی کم آیتوں میں آپ کو کانسیپٹ درست رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ اور میں روز تھوڑی دیر قرآن کو ترجمے کے ساتھ گو تھرو کریں گے، اور یہ ہماری زندگی کا معمول ہوگا. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے ختم القرآن کتنی بار ہوئے، ہم چیمپئن ہو جائیں گے آیتوں کو آیتوں سے جوڑنے کے. اور اللہ تعالیٰ جو آپ نے بار بار ہمیں سمجھایا، اللہ نے آمنو وعملوا الصالحات، کہ ایمان اسی وقت قابل قبول ہے جب آپ نے اور میں نے جو سمجھا اس کے مطابق ہم جب زندگی گزاریں گے تب انشاءاللہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.